شہزاد اکبر ڈیوڈ روز جو ان کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، وہ اب کھل کر سامنے آیا ہے۔ ڈیوڈ روز جس کا تعلق جو ہے وہ صہیونی لابی سے ہے، یہودی پیروکار جو ہیں ان سے پاکستان کے لیے ہم شر کی توقع کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک بھی جو پاکستانی ہیں وہ بھی ان سے خود کو بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ M2M پلیٹ فارم سے شہزاد اکبر سابق مشیر داخلہ اور قومی احتساب بیورو جو کہ مفرور ہیں، بگوڑے ہیں، ہاں جی، یہ بھی ایک بگوڑا ہے، اور ایک جو برطانوی صحافی ہیں بلیک میلر ڈیوڈ روز آج کل پھر خبروں میں ہیں، اور جو ان کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، وہ اب کھل کر سامنے آیا ہے۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ کس لابی کا حصہ ہیں، اور یہ جو شہزاد اکبر کا ساتھی ہے، دوست ہے، کرائم اینڈ پارٹنر ڈیوڈ روز جس کا تعلق جو ہے وہ صہیونی لابی سے ہے، اور وہ اس کا حصہ ہے، جو پاکستان کے مخالف ہیں، اور پھر یہودی پیروکار جو ہیں ان سے پاکستان کے لیے ہم شر کی توقع کر سکتے ہیں، اچھائی اور نیکی کی تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم قصہ شروع کریں تو یہ جو ڈیوڈ روز ہے، اس کے گٹھ جوڑ کی میں آپ کو بات بتاؤں آپ کو، تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ فریش ہو جائے کہ 2019 میں برطانوی اخبار ڈیلی میل میں ایک آرٹیکل یہ لکھتا ہے، الزام لگاتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف پہ کہ زلزلہ زدگان کے لیے جو امداد بھیجی گئی وہ برطانوی امداد ہڑپ کر لی گئی۔ اس وقت حکومت تھی عمران خان کی، اور کہا گیا کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس وقت برطانوی جو ادارہ تھا برائے بین الاقوامی ترقی، جس کو DFID کہتے ہیں، کہ انہوں نے تقریباً کوئی 500 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی مدد دی، اس کا غلط استعمال ہوا، اور یہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، جس پر شہباز شریف نے برطانوی عدالت میں اس کے خلاف حقیقت عزت کا دعویٰ کیا، اور یہ کوئی الزام ثابت نہیں کر پایا۔ پھر ڈیلی میل کو تمام الزامات واپس لینے پڑے اور شہباز شریف سے معافی مانگنی پڑی، نہ صرف شہباز شریف سے بلکہ شریف خاندان سے بھی۔ لیکن ڈیوڈ روز کے جھوٹوں کی داستان اور کہانیاں یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس مکار صحافی کی وجہ سے برطانوی نژاد پاکستانی ٹیکسی لائسنسنگ آفیسر تھا واجد اقبال، اس کے خلاف تقریباً 1.2 ملین پاؤنڈ کا حقیقت عزت کا یہ مقدمہ ہارا تھا۔ واجد اقبال، جن پر مئی 2017 میں صحافی ڈیوڈ روز کے لکھے گئے ایک آرٹیکل میں روچڈیل میں پیڈوفائل ٹیکس ڈرائیوروں کے لیے فکسر کے طور پر کام کرنے کا الزام اس نے لگایا تھا۔ 44 سالہ واجد اقبال نے ڈیلی میل پر کر دیا مقدمہ، اور کہا کہ حد خیز آرٹیکل نے ان کی زندگی تباہ کر دی ہے، جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، اور عدالت کو اس نے بتایا تھا کہ ڈیلی میل نے اسے اس کے صرف پاکستانی بیک گراؤنڈ اور نسلی پس منظر کی وجہ سے نشانہ بنایا۔ یہ کیس بھی وہ ہار گیا۔ پھر براڈ شیٹ کیس، کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، مشہور زمانہ۔ اس کے CEO کا یہ کہنا تھا کہ ڈیوڈ روز نے شہزاد اکبر کے ساتھ ان کی ملاقات کا اہتمام کیا۔ براڈ شیٹ کے CEO مساوی کا یہ کہنا کہ ڈیوڈ روز نے ان سے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن ادا کرنے اور پاکستان کے 30 ملین
امریکی ڈالر کے واجب الادا رقم کو حل کرنے میں مدد کے لیے اپنا کمیشن ادا کرنے کو کہا۔ اس کیس میں بھی ڈیوڈ روز نے اپنی جیب گرم کی۔ براڈ شیٹ LLC کے مالک کا جو وید موسوی تھا، اس نے ڈیلی میل کے رپورٹر ڈیوڈ روز کو لندن ہائی کورٹ میں حق کی عزت کا دعویٰ کرنے کا چیلنج کیا تھا کہ ان سے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن طلب کیا گیا تھا۔ جب بات آگے نہ بڑھ سکی تو معاملہ بگڑ گیا اور تعلقات خراب ہو گئے۔ یہ ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر دونوں ہر کام میں ملے ہوئے ہیں، کرائم اینڈ پارٹنر ہیں۔ شہزاد اکبر ہمیشہ ڈیوڈ روز کے پیچھے چھپتا ہے، اسی کا سہارا لیتا ہے، اور ان کے تانے بانے جو یہودی لابی ہے اس سے ملتے ہیں۔ یہ لوگ یہودیوں کے بلکہ ٹاؤٹس ہیں، اور جو ایجنڈا ہے وہ ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان مخالف ایجنڈا، اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہاں سے جو سپورٹ ملتی ہے PTI کی، اور PTI کے بھی تو آقا وہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے بھی یہودی لابی کے ساتھ جو تعلقات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو یہ حقائق بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے ہوشیار رہے، یہ جعل ساز ہے، 2 نمبر ہے، فراڈیے ہیں، بے ایمان ہیں، چور ہیں اور کرائم اینڈ پارٹنر ہیں۔ بیرون ملک بھی جو پاکستانی ہیں وہ بھی ان سے خود کو بچائے، اور پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے شرپسند اور یہودی لابی کے پیروکاروں سے بچائے۔ پاکستان زندہ باد۔